یہ سن 8 ہجری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفارتی مشن شام کے علاقے بصرہ بھیجا، لیکن رومی گورنر نے سفیر اسلام حضرت حارث بن عمیری رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ مدینہ میں خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک لشکر ترتیب دیا۔ 3000 جاں نثار ایمان سے لبریز ایک عظیم مشن پر روانہ ہوئے۔ دشمن کون تھا؟ رومی سلطنت اس وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور ان کے ساتھ مقامی عرب قبائل، مجموعی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کمانڈروں کا تعین فرمایا۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اگر وہ شہید ہوں تو حضرت جعفر طیار، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو لشکر جسے چاہے قائد بنائے۔ معرکہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد کم مگر حوصلے آسمان سے بلند۔ رومی فوج کا دباؤ بہت شدید تھا۔ حضرت زید لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت جعفر نے دونوں ہاتھوں سے علم تھاما یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، وہ بھی اپنے خون سے زمین کو رنگین کر گئے۔ اب لشکر کی قیادت خالی تھی۔ سب کی نظریں ایک جوان پر تھیں، خالد بن ولید، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، لیکن بہادری سب پر عیاں تھی۔ حضرت خالد نے کمان سنبھالی، انہوں نے جنگی چالوں سے حالات کو بدلا۔ دشمن کو لگا جیسے نئی کمک آ گئی ہو۔ حضرت خالد نے روز رات کو صفیں بدلی، دھوڑ اڑائی اور دشمن کو کنفیوز کر دیا۔ پھر انہوں نے نہایت حکمت سے پیچھے ہٹنے کا منصوبہ بنایا اور یوں 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے سمندر سے نکل آیا، بغیر شکست کے، بغیر لشکر ٹوٹے۔ جب لشکر مدینہ واپس آیا تو کچھ لوگ بولے یہ تو پیچھے ہٹ آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالد اللہ کی تلوار ہے جو اس نے کفار پر چلائی۔ یہ وہ لقب ہے جو صرف ایک کو ملا۔ یہ تھا پہلا معرکہ جہاں خالد کا کمال ظاہر ہوا۔ یہ شروعات تھی اس مرد مجاہد کی جو دنیا کے نقشے بدلنے والا تھا۔